وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر ہماری ماؤں اور بہنوں، اسلامک سینٹر مبرز کا یہ ماہانہ اجتماع ہر عربی کے مہینے کے دوسرے ہفتے میں منعقد ہوتا ہے۔ آج 10 ربیع الاول مطابق 1 جنوری 2015 یہ ماہانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے محبت رسول یا معصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج کے اجتماع کا جو موضوع محبت رسول یا معصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 جز پر ہے۔ ایک محبت رسول اور ایک معصیت رسول۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اصل میں یہ عنوان ایک عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ عمل جو آج مسلمان
بڑے دھوم دھام سے کر رہا ہے وہ عمل آیا محبت رسول ہے یا معصیت رسول ہے؟ تو سب سے پہلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا تاکہ مسئلہ جو ہے آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکیں، اور اگر کوئی شخص اس کے بارے میں ہم سے حجت کرے، گرگر کرے، تو ہمارے پاس کچھ باتیں رہیں تاکہ ہم اس کا اچھے انداز میں جواب دے سکیں۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب ہے اسلام، اور ہر مذہب کا کوئی اصول ہوتا ہے، ہر تنظیم کا کوئی اصول ہوتا ہے، اس کا کوئی فاؤنڈر ہوتا ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، ترتیب دینے والا ہوتا ہے۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جسے اسلام کہتے ہیں، اور اسی کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مذہب اسلام شریعت اسلامیہ یا شریعت محمدیہ، ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ شریعت، یہ دین منزل من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے اور دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر بھی دی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی، اے رسول، آپ کی طرف جو شریعت نازل ہو رہی ہے، جو بات نازل کی جا رہی ہے، اس کو پہنچاؤ لوگوں تک، اس کی نشر و اشاعت کرو، اس کی تبلیغ کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے اسلام۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، فلن یقبل منہ، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جسے اللہ قبول کرے گا، اللہ فرماتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی دین ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو کون دین قبول ہے؟ اسلام۔ آئیے اس دین اسلام کے بارے میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کیا ہیں، ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ جس حوالے سے ہمیں ہمارا دین ملا ہے وحی کے ذریعے سے، جس میں سے سب سے اہم جس کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ کے کلام پر مشتمل ہے، اس میں جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں بسم اللہ سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک، یہ سب کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اس میں جو بھی احکامات ہیں، جو باتیں بتلائی گئی ہیں، وہ گویا اللہ رب العالمین کے باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ اب اگر اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، تو مخاطب انسان ہیں، اور مخاطب کرنے والا کون ہے؟ اللہ، جو کہہ رہا ہے کہ
یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو. تو یہ کون کہہ رہا ہے اے لوگو؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ جو ہے، یہ بات جو ہے اللہ کہہ رہا ہے، کسی بشر کا قول نہیں ہے کہ جسے رد کر دیا جائے یا اپنا لیا جائے. تو معلوم کیا ہوا؟ تھوڑا توجہ رکھیں گے تو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن پاک سے کوئی بھی آیت پڑھی جائے تو اس کا مخاطب اللہ ہے، اور مخاطب جس کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ بندے ہیں اللہ کے. اگر یا ایھا الناس کہا جاتا ہے تو لوگ سارے بندے مراد ہوں گے، اور اگر آمنو کہا جائے گا تو اس سے مومن بندے مراد ہوں گے، اہل ایمان. ہم لوگ جس شریعت کے حوالے سے اپنے آپ کو اسلام مسلمان کہتے ہیں، ایک سوال ہمیں سمجھ لینا چاہیے. سوال کیا ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، آیا یہ دین اس کی حد بندی ہے یا اس میں حذف و اضافہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس میں جو احکامات ہیں، یہ شریعت جو ہے شریعت اسلامیہ، آیا یہ شریعت مکمل ہے یا ناقص ہے؟ ایک سوال ہے. اگر ہم ناقص مانیں گے تو اس پر کیا اشکال ہوگا، اور اگر مکمل مانیں گے تو پھر اس پہ کیا پابندی ہوگی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سوال کا جواب دے رہا ہے. کون سا سوال ہے؟ کہ ہمارا دین ناقص ہے یا کامل؟ ہمارے اس دین میں کسی کو حذف و اضافہ کی گنجائش اللہ رب العالمین نے دیا ہے یا پابندی کر دی ہے؟ تو اللہ کی بات سنیں، اللہ کا فرمان سنیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم یعنی آج، یہ خاص دن مراد ہے. اس ابھی بتاتا ہوں میں آگے، پہلے ترجمہ اس کا اپنے ذہن میں رکھ لیں. الیوم یعنی آج، اور یوم جو ہے یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہے، یوم جمعہ کہتے ہیں. یوم جمعہ کا مطلب کیا ہے؟ جمعہ کا دن. تو یوم جو ہے، یوم کے معنی ہوتے ہیں دن. اللہ فرماتا ہے الیوم یعنی آج، اکملت لکم تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا. اکمال، تکمیل، مکمل. اکملتو سے ہے، اکملتو وہی جو ہمارے مکمل میں جو لفظ استعمال ہے وہی عربی میں بھی وہی چیز ہے، اردو میں بھی وہی استعمال ہے اور عربی میں بھی وہی لفظ کامل استعمال ہے. تو میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے. کیا چیز پورا کر دیا؟ دینکم، تمہارا دین. تمہارے لیے میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا. جو دین میں نے تمہارے لیے چنا تھا، بھیجا تھا، وہ دین آج کمپلیٹ ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو دین میں نے مکمل کر دیا ہے اس کا نام میں نے کیا رکھا؟ اسلام رکھا.
ٹھیک ہے. اسلام جو ہے یہ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کے ذریعہ یہ دین مکمل ہو گیا. اور جو دین مکمل ہوا ہے وہ کون سا دین ہے؟ اسلام ہے. اب اگر ہمیں مسلمان بننا ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو اسلامی تعلیمات کہاں ملیں گے ہمیں؟ 1400 سال پہلے والے دین میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں جو دین مکمل ہو گیا تھا وہی اسلام ہے اور اس کے علاوہ اسلام نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں بالکل یعنی ذہن نشین کر لیں کہ جس دین کا اللہ رب العالمین نے اسلام نام رکھا ہے وہ دین مکمل ہے اور جو دین مکمل ہے وہی اسلام ہے. اچھا، یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب نازل کی ہے؟ وہ الیوم سے کون سا یوم مراد ہے؟ یوم عرفہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا، جس سال آپ نے حج کیا تھا، اس دن کا عرفہ، جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، آپ کے ساتھ تقریباً کم و بیش کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن ایک گواہی دی لوگوں سے. اور وہ کون سی گواہی تھی؟ کیا فرمایا؟ الا هل بلغت، کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے صحابہ کرام، مجھ پر ایمان لانے والوں، کیا جو دین اللہ نے میرے ذریعہ نازل کیا تھا اسے میں نے کما حقہ پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ کرام نے بیک وقت کیا فرمایا؟ فرمایا بلغت و ادیت یا رسول اللہ. دیکھیے جواب، دیکھیے میرے بھائیو، سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ جو دین میرے ذریعہ سے اللہ نے تم تک نازل کیا تھا، کیا وہ ذمہ داری میں نے ادا کر دی کہ نہیں ادا کر دی؟ تو وہ صحابہ کرام جن کی نمازوں سے اللہ راضی ہوا، جن کے سجدوں سے اللہ راضی ہو گیا، جن کے ایمان سے اللہ راضی ہو گیا، جن کا ایمان اللہ کو پسند آ گیا، ان کا جواب کیا تھا؟ بلغت و ادیت یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ نے پہنچا دیا، اور صرف پہنچایا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا کما حق ادا کر دیا، اس کا حق ادا کر دیا. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کی اور کیا فرمایا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے میرے اللہ تو گواہ رہ، اے میرے اللہ تو گواہ رہ، جو ذمہ داری تو نے میرے کاندھے پہ ڈالی تھی، جو سونپی تھی، میں نے اس کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کو اپنا گواہی بنانا چاہا بندوں سے، اللہ کے بندوں سے، اپنے ساتھیوں سے تو اقرار کروا لیا، اب اللہ کو گواہی بنا رہا ہے کہ اے اللہ تو گواہ رہا. تو رب العالمین نے کیا کیا؟ رب العالمین بندوں کی گواہی تو وہیں تک رہی، اللہ کی گواہی رہتی دنیا تک، جب تک قرآن پاک موجود ہے اس وقت تک وہ گواہی بندے پڑھتے رہیں گے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے حبیب نے ساری ذمہ داری ادا کر دی، دین کو مکمل پہنچا دیا، اور آج اس پر میں نے مہر لگا دی کہ اب دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. رب نے کیا کہا میرے نبی نے مکمل دین پہنچا دیا، دین کامل ہو گیا اب یہیں پر. اور اس کامل دین کا نام اسلام رکھا گیا. میرے بھائیوں،
اب جو دین مکمل ہے وہ اسلام ہے، اس میں کسی کو حذف و اضافہ کی ذرہ برابر اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر پابندی کر دی، بند کر دیا اس کو، الیوم اکملت سے۔ یہ بات، اس تمہید کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اس دین کے بڑی بڑی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، کوئی بھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں جس کو اپنے قوم کو بتلا نہ دیا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملا ہے وہ دین کیا ہے؟ مکمل ہے۔ اور مکمل کا معنی ہم سب جانتے ہیں کہ جو چیز مکمل ہو اس میں کسی چیز کی ذرہ برابر رکھنا ڈالنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھائی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک چیز مکمل تو ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں جیسے ایک مکان تعمیر کی مکمل بنایا اس کو سب کچھ، لیکن بعد میں ایام اور دن کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ضرورت محسوس ہوتی ہے اس میں کچھ رد و بدل کرنے کی۔ گھر تو بنا لیا، مکمل کر لیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس میں ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر اس طرح سے ہوتا تو اچھا رہتا ہے، اگر اس میں یہ اضافہ کر دیا جائے تو اچھا ہوتا۔ یہ ذہن میں انسان کے بات آ سکتی ہے، اور اسی سوال کو لے کر کے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، دین مکمل 1400 سال پہلے ہوا تھا، آج نہیں ہوا تھا۔ تو حالات کے اعتبار سے دن کے وہ اس وقت حالات کچھ اور تھے، آج کے حالات کچھ اور ہیں۔ تو اس طریقے سے اس میں جس طریقے سے گھر بناتا ہے انسان، بعد میں اس کو کچھ چیز کی کمی اور زیادتی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس میں ترمیم کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، کچن یہاں مناسب نہیں ہے ادھر کر دو، اور مہمان خانہ یہ مناسب نہیں رہے گا ادھر کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے دین 1400 سال پرانا ہو چکا ہے، اس میں بھی ہم کچھ ضرورت کے حساب سے، حالات کے حساب سے، ایام کے حساب سے اس میں زیادتی کر سکتے ہیں۔ پہلے گھر چھوٹا رہتا تھا، 2-3 کمرے کا، آج ہر طرف یہ ڈائننگ ہال، یہ دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت تو 2 عید کی ضرورت تھی، آج لوگوں کو اور عیدوں کی ضرورت پڑ گئی، تو ایک عید اور اضافہ کر دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے انسان کے ذہن میں بات آ سکتی ہے۔ یہاں پر مسئلہ جواب اس کا یہ ہے کہ گھر بنانے والا، جو گھر بناتا ہے انسان کا علم محدود ہوتا ہے، اور اس کے وسائل محدود ہوتے ہیں، اس کی فکر اور سوچ محدود ہوتی ہے۔ کچھ چیز اس کو معلوم ہے کہ آج ایک اس کام کے لیے یہ چیز ہے، لیکن کوئی دوسرا جانتا ہے کہ نہیں، اس سے اچھا اور چیز بازار میں دستیاب ہے، تو اس کا علم جو ہے محدود ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے جتنے صفات ہیں سب صفات کاملہ ہیں، وہ محدود نہیں ہے۔ اللہ کا علم محدود نہیں ہے۔ اللہ کی صفت اگر کامل ہے تو اس میں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کا خالق ہے، انسانوں کا بھی خالق، سب کا خالق ہے۔ اس نے جو بنایا تو اس کو پتا ہے کہ کتنی تبدیلیاں قیامت تک آنے والی ہیں، اس لیے اس نے جو شریعت دی ہے اس شریعت کے اندر اتنی کشادگی موجود ہے کہ وہ شریعت
تو وہی کامل شریعت قیامت تک سارے زمانے پر فٹ آئے گا، اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے سے جانتا ہے اور بے انتہا اس کی کوئی محدود نہیں ہے اس کا علم۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ بعد میں آنے والا علم اللہ کو، نعوذ باللہ اگر آپ یہ کہیں گے تو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو آنے والے کی خبر نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ کہتا کہ ٹھیک ہے یہ دین جو ہے یہ دین صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا 1-2 سال کے لیے بس ہے، اس کے بعد اس میں رد و بدل ہو سکتی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو اب آخری مذہب قرار دیا تھا، اور قیامت تک جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک اس میں ایک حرف کی کسی کو گنجائش نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں ذرہ برابر تحریف و تبدیلی کرے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمارا دین جو ہے یہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہاں پر جہاں یہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، وہیں یہ بھی کہہ دیا واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تم پر اپنی نعمت بھی پوری کر دی۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ نعمت کا پورا کرنا کیا معلوم ہوا کہ اب اگر آپ کوئی ایسا عمل کریں اور اس عمل سے رب کی رحمت مطلوب ہو، ثواب اور اجر مطلوب ہو، تو آپ کو اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسلام کے، اور اسلام کون سا اسلام؟ اسلام وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، اس کے بعد میں اس میں اگر زیادتی کر دی گئی تو پھر وہ اسلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کمپلیٹ دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے۔ جو دین کمپلیٹ ہے اس کا نام اسلام ہے، ان کمپلیٹ دین کا اسلام نام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہیں جو کہا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسی کمپلیٹ دین سے ہم تم سے راضی ہو گئے، خوش ہیں۔ یہ تمہید ہے، اس تمہید کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو بھی بتلا دیا، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جو بعد میں آنے کے لیے زمانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑ جائے اس کو زیادہ کرنے کی۔ ایک مسئلہ تو ہم نے یہاں حل کیا، کیا حل کیا؟ کہ ہمارا دین مکمل ہے، اور جو دین مکمل ہے وہی اسلام ہے۔ دوسرا نقطہ یہاں پر ایک اور سمجھیں، اختلافی مسائل اور وہ مسائل جو اتفاقیاں ہیں، جس پر اجماع ہے سب کا۔ جس پر اجماع ہے سارے مسلمانوں کا وہی اسلام ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، دنیا کا کوئی مسلمان اس پہ انکار نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں فرض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے۔ جاہل سے جاہل جانتا ہے کہ اسلام میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کا کوئی انکار کر سکتا ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، سب یہ کہتے ہیں کہ جمعہ اسلام میں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے نہیں ہم جمعہ نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ اسلام ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کے پورے مہینے کا روزہ سارا مسلمان مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ کسی کا انکار ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ ہم نہیں مانیں گے، تم اپنا مانو، یہ فلاں مسلک میں ہے ہمارا، نہیں، یہ سب مانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام وہ ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے، اور اسی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ عمل الگ چیز ہے، عمل اس پر کریں یا نہ کریں، لیکن ایمان سے کوئی نہیں ہٹتا ہے۔
اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ نماز چھوڑنا جائز ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نماز چھوڑنا جائز ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو اتفاقی جو مسئلے اجماعی مسئلے ہیں وہی اسلام ہیں، اور اسی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. مساجد تعمیر کرنا، مسجد بنانا، کوئی مائی کا لال یہ کہہ سکتا ہے مسلمان جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرے اور یہ کہے کہ مسجد بنانا جائز نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. بلکہ سب کہیں گے کہ مسجد بنانا یہ اسلام کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، عمل ہے. اسی طریقے سے دین کے وہ مسائل جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، عاشورہ کے روزے، شب قدر، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. اسی طریقے سے عید الفطر، دنیا کا کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ عید الفطر جائز نہیں ہے. تو یہی اسلام ہے. عید الاضحیٰ منانا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ منانا یہ بدعت ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی نے کہا ہے؟ کوئی مسلمان جاہل سے جاہل مسلمان سے پوچھ لیجئے کہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو جس پر سارے لوگ جو جانتے ہیں، جو معروف ہے، سب جانتے ہیں، جس پر ہم کہتے ہیں کہ وہی اسلام ہے. وہی کیا ہے؟ اسلام ہے. اب اگر کوئی شخص کہے نہیں اسلام میں مسجد بنانا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ درگاہ بھی بنانا ہے، تو کچھ لوگ تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن سب نہیں کہیں گے. اگر اس میں اختلاف پایا گیا تو پھر وہ اسلام نہیں ہے. یہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بات ہے، وہ بتلا دیا ہے. کچھ چیزیں بالکل واضح ہیں جن کا حلال، جن کی حرمت اور حلت اور حرمت واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو متشابہ ہو جاتی ہیں، واضح نہیں ہوتا ہے، جس کا حکم واضح نہیں رہتا ہے. آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جائز ہے، اور اس کو جائز کرنے کے لیے دلیلیں دینے شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ ٹھیک ہے، مسجد بنانا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر میں نے ایک مثال دیا کہ اگر مثال کے طور پر درگاہ، اس پہ کسی کا اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بنانے کا اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے. کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، کوئی کہتا نہیں یہ اولیاء کرام کا وہ ہے، اس سے ان کی عزت ہے، ان کی تعظیم ہے، اس کے لیے. بہرحال وہ اپنے الگ، لیکن اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں اختلاف جب ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں ہمیں اختلاف والے جھگڑے کو ترک کر دینا ہے. کیا فرمایا؟ وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ عَنْ دِينِهِ وَعِرْضِهِ، کہ اگر کوئی شخص اختلافی مسائل سے بچ گیا، اس کو چھوڑ دیا، نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص مسجد کا انکار کرے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا مسجد کے بارے میں. لیکن درگاہ یا آستانہ کے بارے میں کہیں کوئی بتا دے کہ کوئی سوال ہوگا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کا نزدیک صحیح ہے لیکن اس کا اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شک والی چیز، اختلاف والی چیز جس نے چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، سنبھال لیا، محفوظ کر لیا. کم سے کم نماز تو پڑھ لو جس پہ اختلاف نہیں ہے. مسجدوں کو تو آباد کر لو، قبرستان میں جانا، درگاہ آباد کرنا وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے نماز تو پڑھ لو، ہے کہ نہیں؟ اس پہ تو اکٹھے ہو جاؤ، جس پہ سارے مسلمان اکٹھے ہیں اس کو تو اکٹھے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اختلافی مسائل اور اجماعی مسائل، تو جس پر اسلام وہ ہے
جیسے مثال کے طور پر اگر شخصیت کا نام لیں، میں مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ میں اللہ ہماری مدد فرمائے تاکہ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات ہمارے بھائی سمجھ سکیں۔ شخصیت دیکھیں، کچھ شخصیت ایسی ہیں جو مختلف فی ہیں، ذات مثال کے طور پر اگر اسلام اور مسلمان جب دیکھیں گے تو میرے بھائی سارے مسلمان پہلے ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کیا ہیں تو مسلمان ہی کہیں گے۔ یہ مسلک والا سلسلہ بعد میں آئے گا، پہلے سب کہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسلمان کے لیے کس ذات کو ماننا ضروری ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب جو پہلا رکن ہے اسلام کا وہ ہے شہادتین۔ کیا ہے؟ شہادتین، دو ذات کی گواہی دینا، ایک ذات باری تعالی اور دوسری ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ دونوں پر کسی کا اختلاف ہے؟ کوئی مسلمان لے لیجیے، کوئی بھی اللہ رب العالمین کی ذات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی کا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے مد مقابل اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ فلاں ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں یا امام ہیں، ان کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ جھگڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی وہ آپ کے نزدیک محترم ہیں، ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں غلطی سے مبرہ ہیں، ہم کہتے ہیں غلطی بھی ان سے ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلطی سے پاک صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کی سنت کو اپنی آنکھوں سے لگانا، یہ عین اسلام ہے۔ یہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی جائز ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور اس بات کے مخالف کوئی دوسرے کسی کا بھی ہو تو ہمیں کس کے بات کو لینا چاہیے؟ مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے کس کے بات کو لینا چاہیے؟ نبی کی بات کو لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جہاں مسئلہ آباد کرنے کا ہو، اگر مسجد کے آباد کرنے کا مسئلہ ہو اور آستانے کے یا درگاہ کے آباد کرنے کا مسئلہ ہو، دونوں مسئلہ آ جائے تو ہمیں کس کو آباد کرنا ہے؟ مسجد کو آباد کرنا ہے، بلا شک کوئی مسلمان اس کا اختلاف نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے۔ یہاں تک تو بات ہمارے سمجھ میں آئی کہ اگر اختلافی مسائل ہو جائیں، اگر ان اختلافی مسائل کو اگر ہم نہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا یہ سمجھ کر کے کہ اس میں مسلمانوں نے جھگڑا کر لیا، پارٹی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے دو گروہ بن رہے ہیں، دو جماعتیں وجود میں آ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اس نے اس کو ترک کر دیا، چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے، کم سے کم نماز تو پڑھیں گے، ہم تیسری عید نہیں منائیں گے، 2 عید کم سے کم منا لیں، جھگڑا ہٹانے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے دین کو بچا لیا۔ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا وہ فتنے دیکھے گا، اختلافات دیکھے گا، بہت سے اختلافات۔ تو جب ایسی صورت ہو جائے تو ہمیں کسی کے بھی عقیدت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ایسی صورت میں نہیں فرمایا کہ تم سب کے سب اپنے پیشواؤں کو لازم پکڑ لینا، اپنے مسلک پہ مضبوط ہو جانا، اپنی دلیل کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اپنے اماموں کو پکڑ لینا، نہیں۔ کیا فرمایا ہے؟ علیکم بسنتی، ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری سنت کو پکڑنا ہے۔
اور میرے خلفاء کی، میرے صحابہ کا، جو میرے نقش قدم پر چلیں گے، جو میرے یہ بتائیں بات کو سامنے لائیں گے، اسی بات پر عمل کرنا ہے۔ وہاں شخصیت نہیں دیکھی جائے گی، کسی کی بھی شخصیت ہو، کوئی مفتی اعظم کتنا بھی بڑا ہو، اگر اس کی بات نبی کی بات سے ٹکرا رہی ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے اور نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس کو ٹھوکر مار دینا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی آنکھوں سے لگا لینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشین گوئی کی ہے۔ اور آگے بات بڑھاتے ہیں، مسئلہ سمجھانے کے لیے میرے بھائیوں، یہ ابھی تمہید ہی ہے، ایک ایک موضوع کو سمجھا کر کے میں اس تمہید پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اگر کچھ ایک تو دیر میں پروگرام بھی شروع ہوا اور اکثر لوگ بعد میں آئے تو پتہ نہیں وہ بات ہماری سمجھ پائیں گے کہ نہیں۔ تو یہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی کہ اختلافات کی صورت میں ہمیں اختلاف کو چھوڑ دینا چاہیے، اور کیا فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فیصلہ سنایا۔ تو آئیے وہ حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت کے لوگ، یہ نہیں فرمایا لوگ نہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے، مجھ پر ایمان رکھنے والے کتنے فرقوں میں بڑھ جائیں گے؟ 73 فرقوں۔ کیا فرمایا سب جنت میں جائیں گے؟ کہتے ہیں نا کہ بہت سے کہ کوئی بات نہیں، وہ بھی اچھا ہی کام کر رہے ہیں، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلھا فی النار، سن لیجئے میرے بھائی، کلھا فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے۔ نبی کی امتی ہونا، نبی پر کلمہ پڑھ لینا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ یہ میری امت کیا ہوں گی؟ 73 فرقوں میں، اور 73 فرقوں میں کلھا فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک سوائے ایک فرقہ کی، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ اور وہ کون ہوگی؟ جب یہ فرمایا الا واحدہ، صحابہ کرام تڑپ کر بولے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس الا واحدہ کی تشریح کیجئے، وہ کون سی جماعت ہوگی جو نجات پائے گی، جو جہنم میں نہیں جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں میرے بھائیوں، کیا فرمایا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس عقیدے اور ایمان، جس دین پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ 1400 سال پہلے والے دین کی طرف، وہاں لے کے جاتی ہے، آج والے دین نہیں، 1400 سال پہلے والے دین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ اليوم، آج جس طریقے سے میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں، اگر اس طریقے سے جو لوگ عمل کریں گے، اسی کے نقش قدم پر چلیں گے اور اسی کو اپنا دین بنائیں گے جو ہمارا دین ہے، تو پھر وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ جو عمل ہمارے یہاں موجود ہے، بس بہترین سی مثال یہ ہے کہ اس کو 1400 سال پہلے لوٹا دیں۔ اگر وہاں موجود ہے تو سمجھو کہ وہ اسلام ہے، اور اگر وہاں موجود نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں ہے، پھر مسلمانوں کا عمل وہ نہیں ہے۔ کتنا بھی آپ نیت، صحیح نیت ہو، آپ کی خالص نیت ہو یا کچھ بھی ہو، بڑے پیارے انداز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو پیاسا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کو حل کر دیا ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، فوراً آپ یہ معلوم کریں صحابہ کرام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، کرتے تھے تو کریں گے، نہیں کرتے تھے تو ختم۔ ہمیں اس کے علاوہ اور کے بارے میں نہیں پوچھا، کم سے کم اتنا تو ہم کر لیں جتنا وہ کرتے تھے۔ تو یہ مسئلہ ہوا کہ اختلافات کی صورت میں ہمیں کس طرف جانا ہے اور کون سا منہج اختیار کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اختلافات کی صورت میں
مختلف فرقے موجود ہوں، مختلف جماعتیں وجود میں آئیں اور سب کہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اپنا دلیل صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کلام پاک کو مانتے ہیں۔ یہ مسئلہ حل ہوا؟ اس سے آگے اور بڑھتے ہیں، یہ بڑھتے ہیں کہ آیا یہ محبت رسول کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، کیسے سمجھا جائے کہ یہ محبت رسول ہے اور کیسے سمجھا جائے کہ یہ معصیت رسول ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔ اس کا بھی پیمانہ کس سے سمجھیں گے؟ اپنے نبی سے پوچھ لیتے ہیں۔ سب سے اچھا جواب ان کا اگر مل جائے تو پھر ہمیں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بھائی ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں، ان پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے باعث شرط محسوس کرتے ہیں، تو نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ محبت کا معیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابا، سوائے اس کے جس نے میرا انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ جملہ سنتے ہیں تو صحابہ کرام تڑپ اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی سنت کا انکار کر دیں، آپ کا انکار کر دیں، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ومن یابا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے آپ کا کون انکار کر دے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ سوال سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام کا سوال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتلائی، کیا بتلائی؟ کہ ہماری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، میری امت کے، یہ نہیں کہا کہ لوگ، نہیں کہا میری امت کے، امت محمدیہ میں سے سب جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جس نے جو میرا انکار کر دے۔ تو اللہ صحابہ کرام فوراً طلب اٹھے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی ہو اور آپ کا انکار کر دے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ یعنی امتی بھی ہو اور آپ کا انکار کرے، اس کی وضاحت فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن اطاعنی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری فرما برداری کی، میری سنت پر عمل کیا، میری باتوں کو اپنی زندگی کا اصول بنایا، میری فرما برداری کی، تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یعنی محمد کا پیمانہ کیا بتلایا؟ کیا فرمایا؟ کون مجھ سے محبت کیا؟ محبت کون مجھ سے کرتا ہے؟ جو میرے بتائے ہوئے دین پر چلے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں جو میرے بتائے ہوئے دین پر چلے اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، اور جس نے میری نافرمانی کی، مجھے مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا حکم تھا نہیں پڑھتا ہے، نافرمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کر دیا۔ تو سمجھ میں آئی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں بتلا دیا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت یہ ہے کہ میری بات مانو، میری بات مانو، جو کچھ میں کہوں اس کو کرو، اس کا انکار نہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جو رسول جس سے تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ تو ہوا محبت کا تقاضا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ ہے، وہ بھی محبت ہی کے حوالے سے سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اور اگر ایسا کرو گے تو یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور
جب اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت اور آپ کی اطاعت، میرے بھائیوں، یہاں پر مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، اب یہیں پر ہمارا امتحان ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نفس، اس کی خواہشات، اس کے جان، اس کے مال، اس کے اولاد اور اس کے ماں باپ سب سے پیارا نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہیں پر ہم اپنے محبت رسول کا محاسبہ کر لیں کہ زندگی کے شب و روز جو ہمارے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمپلیٹ دین تھا، جو اسلام ہے، اس اسلام پر ہم کتنے عمل پیرا ہیں۔ چہ جائے کہ ہمیں زیادہ کی ضرورت پڑے، ہمیں زیادہ کی ضرورت پڑے، ہم کتنا عمل پیرا ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین ایمان ہے۔ اگر آپ کی اطاعت نہ کریں، کسی اور کی سنت کو پکڑے، کسی اور کے قول کو لے، تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے میرے بھائی۔ ہمیں ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، آج ہم جھگڑا کرتے ہیں، آج ہم قرآن اور حدیث کی آیتیں اپنے منہج اور اپنے مسلک کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا کہ نہیں ہونا؟ وہاں پر جب یہ کہا جائے گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی وہی دین کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کوئی اختلاف ہے اس میں؟ کم سے کم اتنا تو کر لو۔ جو کہتے تھے کہ بھئی ایک اللہ ہی کو پکارو، یہ تو بات کوئی غلط نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ بات کوئی غلط کہہ سکتا ہے کہ روزی دینے والا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا اللہ ہے، اسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص وہاں پر اللہ کے مقابلے میں کسی اور بڑی ذات کو لے آئے، محترم ذات کو، بزرگ ذات کو، شخصیت کو لے آئے اور کہے کہ نہیں یہ بھی ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے اللہ رب العالمین کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ ہماری بات غلط ہے کہ جو یہ کہے غیر اللہ کی بات سامنے لے کر کہے، اس کی بات غلط ہوگی۔ آپ ایک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب چھوڑو، سب سے بڑا دربار پکڑ لو، اس کا تو کسی کا انکار نہیں ہے کہ اگر ایک ہی اللہ کو، کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ایک اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر دوسرے جھگڑے میں ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے ہیں، ہم کسی اور بزرگوں کو نہیں پکارتے ہیں، ان کی قبروں پر نہیں جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایک سوال قیامت کے دن کرے گا ہم سے کہ تم نے فلاں کے دربار پر کیوں نہیں گیا، یا فلاں کو تم نے مشکل کشا کیوں نہیں سمجھا؟ کوئی سوال ہوگا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کے کہ یہاں پر اگر ہم حاضری ہوگی ہماری تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو بات میرے بھائیوں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے پروگراموں میں لچھے دار تقریریں کر کے، الفاظ کی بناوٹ سے شعر و شاعری کر کے اور دنیا کی مثالیں دے کر کے ہم اپنی بات تو یہاں منوا لیتے ہیں، قیامت کے دن میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے یہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ کبھی سوچا ہے اپنے دل سے میرے بھائیوں کہیں کسی کا کوئی تعصب یہ نہ سمجھے کہ یہ تعصب میں کوئی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، کوئی تعصب نہیں ہے۔ پہلے ہم سب مسلمان ہیں، یہی میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں پہلے ہم سب کے سب مسلمان ہیں، اس میں ہم سب ایک ہیں۔ وہ بعد میں فرقے وغیرہ یہ بعد میں ہوں گے، لیکن ہم اسلام کے نام پر سارے مسلمان، پہلے ہم سب مسلمان، سارے بھائی پہلے مسلمان ہیں۔ اب اپنی اپنی سمجھ ہو گئی، لوگوں نے کس طرح ہمیں سمجھا دیا، یہ ہمیں بہکا دیا گیا، یہ الگ چیز ہے، لیکن جو اصول ہے اسلام کا اس کو تو مانتے ہی ہیں۔ مسجدوں میں آنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کی عبادت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، یہ کوئی اس کا انکار کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو کم سے کم عقیدہ اور ایمان میں یہاں پر تو ہم سب مسلمان ہیں کہ نہیں؟ تو یہاں پر یہ مسئلہ یہ بھی
آئیے میرے بھائیوں، ہم بڑے ادب و احترام سے ایک اور مسئلہ اس کو واضح کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی ملتی تھی یا کوئی نعمت، اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا ہوتا تھا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا؟ یہاں پر مسئلہ حل کر لیں، تب پھر آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعمت ملتی تھی تو آپ کا عمل اللہ کے شکریہ کا کیا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی دیر تک اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھتے تھے، نماز قیام اللیل کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے، ورم ہو جاتا تھا۔ حتی تورمت قدماہ، آپ تورمت قدماہ، یعنی آپ کے قدم، آپ کے پیر میں ورم آ جاتا تھا۔ تو اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے کو تو بخشا بخشایا کہہ دیا، آپ معصوم الخطا ہیں، پھر اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں پر جو جواب ہے، جواب کیا دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر اتنا بڑا نعمت، اتنی بڑی نعمت فرمائی کہ ہمیں معصوم الخطا کر دیا، ہمیں ہمارے آگے پیچھے سارے گناہ ہمارے سب دھو دیے، سب اتنی بڑی نعمت کر دی۔ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا اپنے رب کی یہ نعمت میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو معلوم کیا ہوا کہ رب کے شکریہ کے لیے، اس کی نعمت کے شکریہ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، ہمیں اس کو یاد کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہیں بھی اللہ رب العالمین کی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تو اللہ کی کا شکریہ ادا کرتے اور کیا کرتے؟ تکبیر و تحلیل۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اسلام میں روزہ مکمل کر لے بندہ، تو ایسے خوشی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی منانے کے لیے کہا کہ یہ تمہارے خوشی کا دن ہے۔ تو خوشی کے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا فرمایا جماعت کے ساتھ؟ آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا دین ہے شریعت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا ہمارے لیے خوشی کا کوئی دن مقرر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے خوشی اور فرح کے 2 دن ہیں۔ کون سے دن ہیں؟ کون سے دن ہیں؟ 2 دن ہیں عید کے۔ کون سے دن ہیں عید کے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دن فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، کس خوشی میں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے قوم کو فرعون سے نجات دیا تھا، تو وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسا دن بنائیے، مقرر کیجئے جس دن ہم کیا کریں؟ خوشی منائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 دن خوشی کے لیے سب سے بہترین دن بنائے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آئیے ہمیں دیکھیں کہ خوشی جو نعمت، اللہ کی نعمت پر خوشی کرنے کے، خوشی کے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اعمال مشروع قرار دیے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر میں لوگ جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لے کر کے چوراہوں اور بازاروں پر گھومتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ عید الفطر میں مسلمانوں کا کام یہی تو ہوتا ہے کہ صبح میں نہا دھو کر کے، نیا نیا کپڑا پہن کر کے، اور بڑے بڑے جھنڈے لے کر کے، اور گاڑیوں میں جلوس لے کر کے، اور پورے گلیوں چوراہوں میں کیا کرتے ہیں؟ گھومتے ہیں۔ عید الفطر میں یہی تو ہوتا ہے، ہاں؟ تب کیا ہوتا ہے؟ تب کیا ہوتا ہے عید الفطر میں؟ عید الفطر میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہا دھو کر کے، نیا کپڑا پہن کر کے، جو اللہ رب العالمین نے ان کو نصیب کیا ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے کہاں جاتے ہیں؟ مصلی جاتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہوئے؟ ہاں کیا پڑھتے ہوئے؟ لبیک اللہم لبیک، ہاں ہاں،
یہ پڑھتے تکبیرات عید جو ہیں عیدین، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کہاں سے ملا؟ یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں موجود ہے، اسلام میں یہ چیز موجود ہے، اس لیے اس کے احکام موجود ہیں، اس کے احکام موجود ہیں۔ سب بندے جانتے ہیں کہ عیدگاہ نکلنے سے پہلے ہمیں فطرانہ دینا ہے، صدقۃ الفطر یہ دینا ہے، یہ ساری چیزیں یہ واجب ہیں، فرض ہیں۔ اس کے بعد آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ باہر نکل کر کے اور مصلی پر آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ عید ہے، یہ خوشی کا دن ہے، یہ خوشی کے اعمال ہیں کہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آج تم لوگ جو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اپنے فرشتوں کے ساتھ فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو، دیکھو میرے بندوں کو، مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میری رحمت پانے کے لیے، میری نعمت پانے حاصل کرنے کے لیے دیکھو آج میری تکبیر و تحلیل بیان کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی عید کے دن اور خوشی کے دن، تہوار کے دن ایک مسلمان کے لیے اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے اللہ رب العالمین نے جو مشروع قرار دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہم اس کی تکبیر و تحلیل کریں اور عید کے دن ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں۔ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کی تسبیح بیان کریں، سب سے بلند جو رب ہے اس کو ہم یاد کریں۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں گے دوسرا جو خوشی والا دن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عید الاضحیٰ۔ اس دن بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بتلائے ہیں، ایک مسلمان کو اس دن بھی خوشی کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، بتلائی گئی ہیں کہ نہیں بتلائی گئی؟ ٹھیک ہے، یہ ہوئے اسلام کے تحدیث نعمت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشی میں، آپ کو پانے کی خوشی میں، آپ پر ایمان لانے کی خوشی میں، امت محمدیہ میں شامل ہونے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 دن عید کے دیے ہیں، 2 دن عید کے دیے ہیں۔ اس دن ہم اپنے رب کی خوب تعریف کریں، اپنے رب کو خوب اس کی بڑائی کریں، بیان کریں۔ اور یہ 2 دن ہم اپنے اجتہاد سے ہم نے نہیں دیا ہے، یا ہمارے علماء کے اجتہاد سے نہیں ہے، بلکہ وہی دین میں ہے جو دین الیوم اکملت لکم دینکم میں ہے، جو اسلام ہے، جو کمپلیٹ دین میں۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں، ذرا بچوں سے میری گزارش ہے کہ وہ خاموش رہیں اور توجہ میری طرف رکھیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہمارے یہاں تھوڑا حساس ہے، اور جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہمارے دوست احباب ملتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں کام میں یا جہاں بھی ہوتے ہیں یعنی کچھ بحثیں ہوتی رہتی ہیں، تو میرے بھائیوں ہم چاہیں گے کہ اس کو تھوڑا سا دھیان سے سنیں تاکہ کچھ اپنا دفاع کر سکیں اور اپنے دین کی اشاعت کر سکیں اور اسلام کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام کی معرفت اور اس کا تعارف کرا سکیں۔ نہیں تو پھر یہ چیخنے چلانے اور گلا سکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم آئے ہیں یہاں پر تو کچھ لے کر کے جائیں، کچھ جو بتلایا جاتا ہے اس کو دھیان سے سنیں، اور بچوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر ان کو خاموش سے بیٹھنا نہیں ہے تو یہاں سے چلے جائیں، باہر چلے جائیں، اگر بیٹھنا ہے تو خاموشی سے بیٹھیں اور آگے بیٹھیں اور بیچ میں بیٹھیں تاکہ اکٹھا نہ ہوں، اکٹھا ہوں گے تو بات کریں گے۔ جو بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو الگ الگ بٹھا دیں، الگ الگ بٹھا دیں تاکہ پھر ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ کوئی لچھے دار تقریر نہیں ہو رہی ہے، کوئی نعت وغیرہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ دھیان سے سنا جائے۔ اگر ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ باہر چلے جائیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ خوشی تحدیث نعمت میں خوشی کے اعمال کیا ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے جب خوشی ہو، حاصل ہو اس کو، تو وہ خوشی میں اللہ رب العالمین کی کس طریقے سے اس کا شکریہ ادا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاص نعمت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکریہ قیام اللیل سے کیا، خوب لمبی لمبی قیام اللیل کر کے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا، اللہ کو یاد کیا۔ اب وہ اعمال جو اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل کر دیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں دور کر دیں، جو مسجدوں سے ہمیں دور کر دیں، جو مصلوں سے ہمیں دور کر دیں، پھر ایسے اعمال کو اپنانا
ہمارے لیے وہ محبت رسول نہیں ہے، بلکہ محبت رسول یہ ہے کہ آپ کی فرما برداری کی جائے، جیسے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے میں نے اس کو سمجھایا کہ محبت رسول کیا ہے۔ ماحول کا جائزہ لیں اور اس کو ان نبی پاک آیتوں اور احادیث کے پیمانے میں تولیں کہ آیا یہ محبت رسول ہے یا معصیت رسول ہے۔ عاشقان محبان رسول کون ہیں اور گستاخان رسول کون ہیں؟ یہ عجیب مسئلہ ہے اور عجب جو یہ نام لیں کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کے سوا کوئی تمہارا مالک اور خالق نہیں ہے، کوئی تمہاری پگڑی نہیں بنا سکتا ہے، تمہیں کوئی نہیں نواز سکتا ہے، تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور جو ایک اللہ کے ساتھ ساتھ ہزاروں جو بنائے ہیں کہ یہ بھی ہماری بگڑی بناتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے یہ ہیں، یہ بھی یعنی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، دستگیر ہیں، غریب نواز ہیں، بندہ نواز سب ہیں، وہ اصل پکے مسلم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں یعنی الٹا پلٹا کر دیا، حق کو باطل کہہ دیا اور باطل کو حق کر دیا۔ یہ ہے افسوس، اور یہ ہمارا آج سوچ بن چکا ہے، آج ہمارا پیمانہ یہی بن چکا ہے کہ جو اولیاء کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دنیا حاصل کریں، دنیا پرستی اور اللہ سے دور کر رہے ہیں، وہ پکے مسلمان ہو رہے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت بن رہے ہیں، اور جو اللہ کے قریب کر رہے ہیں، کہیں گے آؤ بھائی اللہ ہی کی عبادت کرو، ایک اللہ ہی کو مانو، ایک اللہ ہی تمہارا مشکل کشا ہے، اور ایک نبی کی پیروی کرو، اپنے نبی سے ایک ہی نبی سے محبت کرو، جس کے محبت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، جس کے محبت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور جس سے محبت، جس کے سنت پر عمل کرنے کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، تو پھر کہیں گے نا یہ تو اولیاء کو نہیں مانتے۔ تو یہاں ماننا اس کا تقاضا کیا ہے؟ کسی کو ماننا یا نہ ماننا؟ کسی کے نام پر ہم دنیا کمائیں، کسی کے نام پر محفلیں منعقد کریں اور دنیا کی نعمتیں حاصل کریں، یہ محبت ہے؟ یا یہ کہ ہم یہ اجازت نہ دیں، ہم کہ نہیں، بزرگان دین اللہ کے نیک بندے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، ان کی طرح ہمیں بننا ہے، وہ کیوں محبوب ہوئے اللہ کے، اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ کا محبوب بننا ہے، ہمیں ان کی طرح عمل کرنا ہے، نہ کہ جا کر کے ان کے لیے مزار بنانا، ان کے قبروں پر چادر چڑھانا، ان کے قبریں پکی کرنا اور ان سے ہمیں حالت روائی کرنا، یہ نہیں ہے، کسی ولی نے نہیں سکھایا ہے۔ جو حقیقت میں اللہ کا ولی ہوگا، کسی نے ایسی بات نہیں کی ہو کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہیں، ادھر نمازی نہ ہو، مسجدیں ویران رہیں اور یہاں پر میلے کے میلے لگے رہیں، کوئی نہیں بتائے گا، کوئی ہمیں یہ نہیں سب، یہ محبت اولیاء نہیں ہے۔ یہ محبت اولیاء یہ ہے کہ ہم ان کے عمل کی قدر کریں، ان کے عقیدے کی قدر کریں، ان کے اعمال کی قدر کریں، اور ناجائز کسی کو ان کے نام پر دنیا کمانے کا اختیار کسی کو نہ دیں۔ وہ اللہ کے محبوب بندے، انہی کی طرح ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ کیوں محبوب ہوئے وہ اللہ کے؟ ان کا عمل کیا تھا؟ یہ تعلیم ہمیں ملتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اولیاء سے محبت جتنا ہم کرتے ہیں یا جتنا وہ شخص کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ جتنا محبت کرتا ہے، میرے بھائیوں، توحید سے ہٹ کر کے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں، میرے بھائیوں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو موحد ہوگا وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی بات مانے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلے گا، نیک لوگوں کی بات مانے گا اور ان پر درود و سلام پڑھے گا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا، یہ محبت ہے کہ پانچوں وقت میں ان کے حکم پر عمل کر کے نماز پڑھیں، اور ہر رکعت، ہر تشہد میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی ہے؟ ہم لوگوں کو دنیا کو دکھا کر کے ایک دن ہلا ننگا کر کے اور درود پڑھ لیں، وہ بہتر ہے کہ جو شخص ایمان اور محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کر کے
5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ہر تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سارے اولیاء کرام پر سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنی دعا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہاں سے آپ مسئلہ کیوں نکال لیے؟ کون ہے نماز میں کہاں اولیاء کو یاد کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ پر سلامتی ہو اور رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں اور اس کی رحمتیں نازل ہوں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ والسلام علینا، اور سلامتی ہو، درود ہو ہمارے اوپر بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ آگے نہیں ہو جائے گا نا، اللہ کے تمام نیک بندے آگے کہ نہیں آگے؟ تو ہم زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو بندہ نماز اسلام کا پابند ہو جائے، نماز کا پابند ہو جائے، اسلامی شریعت مکمل اسلام جو ہے 1400 سال پہلے والا اسلام، اسی میں اولیاء کی محبت بھی ہے، اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اسی میں سارا اسلام وہی موجود ہے، وہی اصل دین ہے۔ محبت رسول میرے بھائیوں، اس کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ ہم اولیاء کے نام پر محفل میلاد منعقد کریں، نعتیں پڑھیں، رقص کے پروگرام کریں، قوالیاں ہوں، لائٹیں جلیں اور نذرانے پیش ہوں۔ اس کا تصور میرے بھائیوں کوئی بندہ پیش کر سکتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے تھا؟ تحدیث نعمت۔ آئیے اب ہم اسی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسی دلیل میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو یاد کیا جاتا ہے، آپ کا برتھ ڈے، سالگرہ منایا جاتا ہے، اور اس کو 2 نام دیا گیا ہے، یا جشن میلاد النبی یا عید میلاد النبی، یا عید میلاد النبی یا جشن میلاد النبی۔ اور اس کی اصل بنائی جاتی ہے کہ اس کا اصل تعظیم رسول ہے، اس کا اصل تعظیم رسول ہے۔ میرے بھائیوں، محبت رسول، تعظیم رسول، یہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے۔ ہم آپ کی بات ہی نہ مانیں اور کہیں کہ ہم ہلہ دنگا کر کے کہیں کہ ہم تعظیم رسول کر رہے ہیں، کیسے ہوگا میرے بھائیوں؟ ایک معمولی مثال ہم دے دیتے ہیں۔ بھئی ہم معذرت کے ساتھ اپنے نوجوانوں سے بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے کوفت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، کسی کو ہمیں یعنی تان اور لان تان نہیں کرنا مقصود ہے۔ ہم ایک چھوٹی مثال کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت کی ہے، اس کو ہمیشہ پڑھنا یہ محبت رسول ہے کہ نماز کو کھیل بنا لینا، جب چاہو پڑھو، جب چاہو نہ پڑھو، اور ایک دن اللہ کا نام لیں اور رسول کا نام لے کر کے، جھنڈے لے کر کے، اور خانہ کعبہ کی نقلی تصویر بنا کر کے، گنبد خضرا کی نقلی تصویر بنا کر کے چوراہوں، روڈوں اور ان سب پہ گھما دینا، یہ اسلام ہے؟ میرے بھائیوں، جتنی تعداد آج مسلمانوں کی ہے، اگر یہ ساری تعداد 5 وقتہ مسلمان بن جائے، موحد بن جائے، میرے بھائیوں، یہ ہمیں جلوس نکال کر کے اپنے اسلام کو اور اپنے نبی کو کی تعارف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہم مسلمان بن جائیں، اگر 5 وقت کی نماز فجر میں وہی بھیڑ ہو جو پھر جمعہ میں ہوتی ہے، ایک دن جلوس نکال کر کے اور ہمیشہ سو جانا، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ اس کو کوئی بھی رنگ دیں، کسی بھی حوالے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، جو نبی نے نہیں کیا ہے وہ محبت رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، تعظیم رسول نہیں ہے۔ تعظیم رسول یہ ہے کہ آپ کی بات مانی جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ کیا مثال دوں؟ یہ ظاہری مثال جو ہمارے یہاں موجود ہے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ آپ کے دور میں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اعفوا اللحى وقصوا الشوارب۔ میرا امتی کوئی بے داڑھی والا نہیں ہو سکتا ہے،
بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ میرا امتی، اے لوگو، میری امت کے لوگو داڑھی بڑھاؤ. نبی نے حکم دے دیا ہے، اختیار نہیں دیا ہے کہ چاہو تو بڑھاؤ چاہو تو نہ بڑھاؤ. اب حکم ہو، حکم نبی ہے، اور چاہتے نفس کی چاہت، ہماری چاہت اور محبت کا تقاضا کیا فرمایا تھا کہ میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی چاہت سے بھی، آپ کے نفس سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. میری بات ہو، آپ کی خواہش ہو. اب خواہش کو یہاں پر بخوشی ذبح کر دینا، یہ ایمان ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ تعظیم رسول ہے. اور نبی کی فرمان کو علی اعلان دن میں 2 مرتبہ، ہفتے میں 3 مرتبہ جا کر کے اس کو کہا. حلاق کو کہتے ہیں کہ اس سنت کو ایسا، نبی کے اس حکم کو ایسا الٹے استرے سے چلاؤ کہ ذرہ برابر ہاتھ میں انگلی میں چبھے بھی نہیں. کبھی سوچا ہے؟ کبھی دل سے اتھاہ گہرائیوں سے اپنے ایمان کا جائزہ لیا ہے میرے بھائیوں؟ سنت رسول کا مذاق اڑا کر کے، احکام رسول کا مذاق اڑا کر کے محبان رسول بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے ہیں میرے بھائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آپ کے فرمان کی قدر کریں، احترام کریں، تعظیم کریں. مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں، جلوس جا رہا ہے، باجوں کے ساتھ جلوس عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. نوجوان کبھی تمباکو کھانے والے، سود کھانے والے، شراب پینے والے، ناچنے والے، گانے والے، بے نمازی، یہی سارے لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے. جھنڈے لے کر کے اور جلوسوں میں نکلتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں روڈوں پر. یہ تعظیم رسول ہے، یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا، یہ تعظیم رسول ہے. ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں، کسی مسلمان کے لیے ایک پل کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک لمحہ کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دیں. ایک لمحہ کے لیے زندگی کے ہر میدان میں، عمل میں، گھر میں، باہر، ہر جگہ نبی کا اسوہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس طریقے سے ہمیں محبت رسول کے پیمانے کو سمجھنا چاہیے، اس کے تقاضے کو سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں. ہم سب اسی ماحول میں رہتے ہیں. ہم نے کبھی آپ اپنے تصور میں جشن عید میلاد النبی تصور میں لائیں، جلوس اپنے ذہن میں اس کا تصور کریں، اور یہ تصور کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کا عمل اور اسلام، 5 وقتہ نماز، یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں کر کے وہ جلوس اور دین کا دونوں کا تقابل کریں میرے بھائیوں، کہ یہ محبت کے نام پر نبی کی سنت کو، نبی کے دین کو، نبی کے تعظیم کو ختم کیا جا رہا ہے. وہاں نبی کی تعظیم نہیں ہوتی، وہاں نبی کی تعظیم نہیں ہوتی ہے میرے بھائی. کوئی ایک عمل نبی کا اس میں بتلا دے کہ جو نبی نے جس کو عمل کیا ہو، صبح سے لے کر کے شام تک، لائٹوں کو جلانے سے لے کر کے ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، کوئی ایک عمل سنت کے موافق آپ بتلا دیں جو اس میں ہوتا ہے. درود بھی پڑھتے ہیں تو وہ درود نہیں جو درود ابراہیمی ہے، وہ درود نہیں جو درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا. یعنی سب مخالف ہیں. اور آپ سب نے دیکھا ہوگا، سارے لوگوں نے 12 ربیع الاول کے جلوس کو دیکھا ہوگا. اور آپ مشاہدہ کریں، کوئی ایک بھائی ہمارا یہ بتلا دے کہ اس میں ایسا عمل شروع سے لے کر کے جلوس کا، جو جلوس نکالتے ہیں، اس میں کوئی ایسا عمل ہو جو صحابہ کرام کے عمل سے موافق ہو.
جس سے ہم یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام کی سنت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جا رہی ہے، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اس میں؟ لیکن آپ اس خوشی کو دیکھیں، اس عید کو دیکھیں جو عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، جو اسلام کا عید ہے، اس میں دیکھیں، اس میں شروع سے لے کر کے آخر تک پورا سنت رسول میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ کی تعظیم، نبی کی تعظیم، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ جمعہ کا دیکھ لیجیے، جمعہ میں بھی وہی چیز موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے دین کو سمجھنے کے لیے ہمارا معیار ہونا چاہیے، شخصیت معیار نہیں ہونی چاہیے، ذات معیار نہیں ہونا چاہیے، ہمارا معیار ہونا چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اے لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا کلچر ہی آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے محبت کا ایک اظہار کرتے ہیں، اس کا ہمیں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک کلچر ہے ہمارا، ایک ہندوستان کا ایک الگ طریقہ ہے کسی محبت، کسی نعمت کو یاد کرنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کسی کا بھی کلچر اپناؤ۔ کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں ہو جائے گا۔ اب اگر آپ برتھ ڈے منا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا یہی صورت بالکل عیسائیوں کی یا نہیں ہے؟ وہ مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اس دن، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان کی مخالفت کرو، تم ایک دن اور زیادہ کر لو روزہ، لیکن ان کی مخالفت تمہیں کرنا ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اور آج ہمارے مولوی کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو منا رہے ہیں یہ سیم وہی چیز ہے جو نصارہ عیسیٰ بن مریم کے لیے مناتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جن کی اقتداء آپ کر رہے ہیں، بہت سے بھائی یہی چیز کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے سالگرہ مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہندوستان کی کون سی تہذیب ہے؟ یہ کیک کاٹنا، یہ ساری چیزیں، ہیپی برتھ ڈے، یوٹیوب پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے ہندوستان کی بھی تہذیب نہیں ہے؟ یہ تہذیب کرسچین، یہود و نصارہ کی تہذیب ہے جو آج ہم اپنا رہے ہیں۔ تو چاہے وہ نبی کی محبت ہو یا اولاد کی محبت ہو، کسی بھی محبت میں ہمیں کسی غیر کی تہذیب کو اپنانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے لیے ہمیں منع کرتے ہیں، اور اپنے بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو شیرینیاں بانٹتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور جب نبی کی بات آتی ہے تو ہمیں منع کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت سارے لوگ اس کا بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مسئلہ ہے یہ دین کا سلسلہ تعلق اس سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع، یہ دین نہیں ہے۔ اور ہم ایک مرتبہ اولاد کی خوشی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ہم عقیقہ کریں اور خوشی منائیں، اہل و عیال کو کھلائیں، بکرے ذبح کریں اور دعوت کریں، یہ خوشی ہے۔ یہ خوشی نہیں ہے کہ ہم کیک کاٹیں اور غیروں کی طرح انہی کے نقش قدم پر چل کر کے اور ہم برتھ ڈے منائیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص یا ہم اپنے بچے کی ولادت پر، یہ نہیں کہ ہر سال ہم اس کے لیے شیرینیاں بانٹتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا یہ عمل ہے، عید میلاد النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اس کو اس کا دین سے تعلق ہے، ہمارے عقیدے اور ایمان سے تعلق ہے، اس لیے یہاں پر ہم پابند ہیں۔ اپنے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کا جو تقاضا بتلایا ہے، ہمیں اسی محبت کو فالو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا اس طرح اعتراض ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حد بندی ہماری فرض میں ہوتی ہے اور نفل کی اجازت ہے،
نفل کام ہم جتنا چاہیں کر لیں. نفلی نماز آپ فرض نماز فجر کی صرف 2 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نماز کی کوئی تعداد نہیں، جتنا چاہیں پڑھیں. تو اس طریقے سے ہم بھی، یہ ہمارا ایک خوشی منانے کی تہذیب ہے، اس میں ہمیں اجازت ہم جتنا چاہیں کریں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دیکھیے، عادت اور تہذیب اور تمدن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط رکھی ہیں. وہ شرائط اگر اس کا لحاظ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، عادت میں کوئی بات نہیں ہے. آپ جیسا چاہیں گھر بنائیں، آپ جیسا چاہیں کپڑا استعمال کریں، لیکن وہ کپڑا شروط کے ساتھ. ایسا نہ ہو آپ ریشم کا لباس مرد نہیں پہن سکتے ہیں، سونے کی گھڑی مرد نہیں پہن سکتے ہیں، سونے کے برتن میں کوئی کھانا پینا نہیں کھا سکتا. یہ حدود ہیں. اسی طریقے سے نفل بھی، اس کے بھی حدود ہیں. آپ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ فجر کے بعد نفل پڑھنا چاہیں اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے حدود ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حدود ہیں. آپ عام وقت میں جتنا چاہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود بھیجو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یاد کرو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک دن خاص بنا لینا، ایک وقت خاص بنا لینا، پھر یہاں پر مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں دلیل ہونی چاہیے. آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہیں آپ یاد کریں. یہی عین اسلام ہے. یہ نہیں کہ ایک دن یاد کرنے کے اس کے بعد بھول جائیں. نہ مسجد یاد رہے، نہ مدرسہ یاد رہے، نہ آپ کو صدقہ و خیرات یاد رہے، نہ اور کوئی چیز یاد رہے، غریب مسکین کوئی سب کو بھلا دیں. ایک مسئلہ تو یہ ہوا. آیا ایک مسئلہ چلتے چلتے اور ایک یہ بھی سمجھ لیں کہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وفات رسول، بھائی جب تک یہ بات نہیں واضح ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، تبھی تو ہم اس کی خوشی منائیں گے اگر جائز ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے غیر شرعی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی مفتی، کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بالضبط کس تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. جتنے بھی مورخین یا اہل سیر نے لکھا ہے، سب ایک تخمینہ لگایا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ تاریخ ہو سکتی ہے. کسی نے 9 کہا، کسی نے 8 کہا، کسی نے 10 کہا، کسی نے 12 کہا. اس طریقے سے اقوال ہیں. بالضبط تحقیق کے ساتھ کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ اسی تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی ہے. معلوم کیا ہوا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زمانے سے عید میلاد النبی کی خوشی منائی جاتی، یا کسی بھی طریقے سے خوشی منائی جاتی، اس کا جلوس یا کوئی بھی چیز اس کا اہتمام ہوتا ہے عید میلاد النبی کا، تو اس تاریخ میں اختلاف پایا جاتا نہیں پایا جاتا. ولادت کی تاریخ کا اہتمام اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوتا، اگر اس کو باعث ثواب مانا جاتا، جس طریقے سے آج ہمارے یہاں کہا جاتا تعظیم رسول ہے، تو اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ کرام اس کو مناتے، اور جب شروع سے منایا جاتا تو پھر اس تاریخ میں اختلاف ہوتا نہیں ہوتا. جس طریقے سے آپ عید الفطر کی تاریخ میں اختلاف نہیں کرتے ہیں، کوئی دنیا کا کوئی مسلمان نہیں اختلاف کرے گا. سب جانتے ہیں کہ پہلے شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے، 10ویں ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منایا جاتا ہے. کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ولادت نبی میں اختلاف ہونا، اور خود امام احمد رضا خان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے. فاضل بریلوی جو ہیں احمد رضا خان صاحب، ان کا بھی یہی قول ہے کہ 8 ربیع الاول ہے. ان کے بھی اقوال ہیں، ایک پہ وہ نہیں ہے. لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے وفات رسول، وہ 12 ربیع الاول پکا ہے، کسی کا بھی اختلاف اس میں نہیں ہے. 12 ربیع الاول وفات رسول پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو نقطہ سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں آپ سمجھیں. وفات رسول میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور ولادت رسول پہ تاریخ اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے. اور تاکید کے ساتھ کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہی صحیح ہے، بس تخمینہ لگایا ہے کہ یہ اس قول سے زیادہ صحیح ہے، بس یہی کہہ کے بتایا جاتا ہے.
تو معلوم کیا ہوا کہ اگر یہ اہتمام عہد نبوی سے ہوتا اور اس اسلام میں ہوتا اس لیے کہ کامل دین اسلام ہی ہے، اسلام میں اگر ہوتا تو پھر اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اختلاف کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اہتمام صحابہ کرام کے یہاں نہیں تھا، اور اگر جو چیز صحابہ کرام کے یہاں نہیں تھا تو پھر ہمارے لیے اس کا منانا ہمارے لیے مشروع نہیں ہے، اور ہمیں اس پر زبردستی نہ کیا جائے۔ دوسری چیز، ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن آپ نے روزہ رکھا، اور جب آپ سے پوچھا گیا، دیکھیے جب آپ سے پوچھا گیا، جب دیکھا صحابہ کرام نے روزہ رکھتے ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا کہ آپ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، اور اسی دن نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ سوموار کے دن کیا صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کس دن؟ سوموار کو، ہر ہفتے میں۔ اور کون رکھ رہا ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے بے خبر ہیں، پوچھے جانے پر بتایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر افضل ایام جتنے بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس دن کی بھی فضیلت اسلام میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا۔ جس دن روزہ رکھنا زیادہ ثواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، جس دن آپ کو جو عمل رات جاگنا زیادہ ثواب ہے اس رات کی بھی تعین کر دی کہ نہیں کر دی، جو مہینہ زیادہ افضل ہے اس مہینے کی بھی وضاحت کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 7 ہفتے میں جو دن سب سے افضل ہے اس دن کی بھی وضاحت کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے ثواب بھی بتلا دیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سب سے افضل ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو قرار دیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے افضل ایام، دنیا کے جو سب سے افضل ایام ہیں ان میں سب سے افضل ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو قرار دیا ہے؟ ذی الحجہ کے 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دن یہ سب سے افضل ایام ہے، اور سب سے افضل راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثواب بھی بتلا دیے۔ اور جس کی فضیلت ہوتی، کیوں مانی جاتی ہے اس کی فضیلت، چاہے وہ دن کی فضیلت ہو یا جگہ کی فضیلت ہو یا ذات کی فضیلت ہو، کیوں فضیلت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا ثواب اور اجر زیادہ ہوتا ہے۔ سارے مساجد میں 3 مساجد کی فضیلت ہے، کیوں فضیلت ہے؟ 3 مساجد کی فضیلت ہے سارے مساجدوں میں، اور اسی لیے ان مسجدوں کا سفر جو ہے مشروع ہے، مسجد کی نیت کر کے سفر جو ہے مشروع ہے۔ وہ کون ہے؟ کعبہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نماز عام مسجدوں سے مسجد حرام میں 1 لاکھ کے برابر ہے، مسجد نبوی میں 1000 کے برابر ہے، مسجد اقصی میں 500 کے برابر ہے۔ تو فضیلت ہوئی اس کا اجر کے اعتبار سے، اس کی اجر بتلا دی گئی۔ سارے مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے کی فضیلت کی؟ رمضان۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، یہ مہینہ سب سے افضل ہے؟ بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا یہ کہا ہو کہ دیکھو بھائی میں جس مہینے میں میں پیدا ہوا ہوں وہ سب سے افضل مہینہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا؟ کہیں نہیں، بلکہ سب سے افضل مہینہ کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں میں، جو ہفتے والے دنوں میں جمعہ کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے 10 ایام میں جو سب سے بڑا دن ہے وہ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے۔ اس کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا یوم عرفہ، اے لوگو عرفہ کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے امید یہ ہے کہ اس کے روزے سے کی برکت سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے صوموا یوم عاشورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے
سے جتنے بھی فضل والے اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیے ہیں. اسی طریقے سے ذکر و اذکار میں بھی آپ اللہ کا ذکر کریں، اس ذکر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کا ثواب یہ ہے، یہ ذکر کرو گے تو یہ ملے گا، سید الاستغفار صبح و شام پڑھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا اجر دے گا، کیا اس کا ثواب ہے. آیت الکرسی آپ شام میں پڑھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے آپ کو کیا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں بتلائی گئی ہیں کہ نہیں بتلائی گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے سلسلے میں جو آج سارے مسلمان اسی پہ لٹکے ہوئے ہیں، اکثر مسلمان، سارے تو نہیں کہیں گے، اکثر مسلمان جہالت میں یا نادانی میں، آپ بتلائیں کہ اس کا اگر اتنا بڑا ثواب ہوتا، اتنی بڑی اہتمام اگر ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا کہیں تذکرہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہیں اس کا تذکرہ ہوتا، 12 ربیع الاول کا اس مہینے کا تذکرہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہیں ہے؟ کہیں کوئی نہیں دکھا سکتا. بلکہ قرون اولا مفضلہ 300 سال جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، پھر اس کے بعد جو سب سے بہترین ہے میری صدی کے بعد، پھر میری صدی کے بعد جو بہترین ہے وہ ہے. 300 سال کا آپ نے تذکرہ کیا. آئیے ان 300 سال میں کہیں آپ کو اس کا کوئی وجود نہیں ملے گا، اس جلوس کا یا اس جشن کا یا جشن عید میلاد النبی کا کوئی تصور میرے بھائیوں. ان 300 دن کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور جنہی میں سارے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے یہاں یہ ساری چیزیں نہیں موجود تھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ایک بات اور بتلا کر اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں. وقت کافی ہو رہا ہے اور میں امید یہی کر رہا ہوں کہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کم سے کم اگر کچھ نہیں تو 50% تو سمجھ ہی لیے ہوں گے کہ کہنے کا مقصد اور کس طریقے سے بالکل واضح ہے میرے بھائیو، اس میں کوئی ذرہ برابر شبہ نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی کے مطابق یہ سارے قرون مفضلہ، اس میں اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ چیز اکثریت جو مناتے ہیں یہ سب کے سب اپنی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں. ثابت کر دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہ جشن عید میلاد النبی منائی ہے کہ نہیں منائی ہے؟ نہیں منائی ہے. دوسری چیز، ہم پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج بہت سے علماء کی کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں اور تقریریں بھی سنتا ہوں، تو جو دلیلیں پیش کرتے ہیں قرآن کی یا احادیث کی یا صحابہ کرام کے آثار کی یا اس طریقے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی، گرچہ انہوں نے نہیں کیا لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم اس کو کرتے ہیں دین سمجھ کر کے نہیں، کوئی کہتا ہے ہم کلچر سمجھ کر کے کرتے ہیں، تعظیم رسول اصل موجود ہے تو اس لیے ہم اس کو کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ پھر وہ اسلام نہیں ہے. کیوں؟ پھر آپ نعوذ باللہ اس اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ پورا پکا پوڑ کمپلیٹ 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا تھا، وہی اسلام ہے. آپ اگر قرآن ہی سے استدلال کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو گویا آپ سب سے پہلے تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ اس آیت کریمہ سے، چاہے اما بنعمت ربک فحدث ہو، چاہے فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون ہو، چاہے لقد من اللہ علی المؤمنین ہو، چاہے جتنے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آیتیں آپ استدلال کر رہے ہیں، اگر اس استدلال سے آپ جشن عید میلاد النبی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے یہ مطلب ہوا، تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی تفسیر کرنے والے تھے، جنہوں نے دین بتلا دیا، مکمل کر دیا، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی پہنچ یا آپ کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکی، اور آج کے ہمارے علماء اتنے بڑے سمجھدار ہو گئے، اتنے بڑے عالم، نعوذ باللہ، پھر آپ یہ کہیں گے کہ ان کا علم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ اونچا ہو گیا، یعنی زیادہ عالم، بڑے عالم ہو گئے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا، جو چیزیں امت کے لیے باعث خیر تھیں، چاہے تعظیم کے نام پر، چاہے محبت کے نام پر، چاہے عبادت کے نام پر، سب بتلا دیا کہ نہیں بتلا دیا؟ اب اگر آپ اسی قرآن سے، اسی آیتوں سے، انہی آیتوں سے آپ یہ ثابت کرنا چاہیں، کوئی بھی آیت لے لیں اور یہ کہیں کہ اس سے یہ ہمارا عمل ثابت ہو رہا ہے، اور وہ عمل صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، تو گویا آپ پہلی چیز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں کیا تھا، یہ لازم آئے گا۔ اگر آپ یہ اس کو دین سمجھیں گے، اس کو بھی اگر یہ تعظیم سمجھیں گے، ثواب سمجھیں گے، کار خیر سمجھیں گے، تو آپ گویا یہ کہیں گے کہ اس کار خیر کو نبی نے نہیں بتلایا تھا، یہی تو ہے۔ اگر نبی نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام نہیں کیا ہے، تو گویا یہ لازم آئے گا کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی تعظیم رسول، اتنی اہم چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں بتلایا، اور آج کے مولوی اس کو بتلا رہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ تعظیم رسول ہے، یہ تعظیم رسول۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ، آپ کی سوچ، آپ کی تفسیر، آپ کا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکا، اور پھر اسی پر اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے جو یہ آیت کریمہ فرمائی کہ اے میرے نبی، آپ نے قرآن کی پوری تشریح کر دی، آپ نے خیر کی ساری باتیں بتلا دی، چاہے تعظیم کی بات ہو، چاہے محبت رسول کی بات ہو، چاہے عبادت کی بات ہو، چاہے توحید کی بات ہو، اے نبی الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو گویا اس کا علم اللہ سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر یہ بات لازم آئے گی نہیں آئے گی کہ وہ دین جو صحابہ نے نہیں کیا، جو عمل صحابہ نے نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے نہ کرنے پر، وہ عمل نہ کرنے پر اللہ راضی ہے اور اس دین کو مکمل بتا رہا ہے، اور آپ اس میں یہ داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی تعظیم رسول ہے، یہ بھی تعظیم رسول ہے۔ تو گویا آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں خیانت کی، نعوذ باللہ۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارے عالموں کا علم، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی تفسیر، ان کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ وسیع ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تیسری بات یہ، اور سب سے بھیانک جرم جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین بھی یہ بات نہیں جان سکا، اور اس کے ایجاد ہونے سے پہلے ہی پہلے دین مکمل کر دیا، اور بعد کے لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں یہ بھی دین تھا، اور اللہ کو پتا نہیں چلا تھا، اللہ نے تو اسی پر بس کر دیا تھا، اللہ نے تو اسی پر بس کر دیا تھا۔ اور آج کے کا یہ جو جتنی بھی دین ہیں جو آج بنائی جاتی ہیں، یہ سارے تو بعد میں ہوئے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کیسے وہاں پہ کہتے ہیں کمپلیٹ، اور بعد میں یہ کمپلیٹ نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں دین کے نام پر۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی میرے بھائی؟ بڑے ادب و احترام سے، بڑے ادب و احترام سے ہم یہی کہیں گے میرے بھائیوں کہ ہم اسی دین پر اکتفا کریں جو دین اسلام ہے، اور وہ دین اسلام جو ہے 1400 سال پہلے والا دین ہے، جو کامل تھا، مکمل تھا، اسی کو جب مانیں گے تو اللہ کی عزت ہوگی، اللہ کا احترام ہوگا، اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی۔ اسی دین کو جب ہم مانیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی۔ اور اگر اس کو نہیں مانیں گے، اور بھی چیزیں ہم اگر اس میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے میرے بھائیوں، تو پھر ہم یہی چیزیں لازم آئیں گی جو میں نے آپ حضرات کو بتلایا ہے۔ یہ چیزیں سمجھ میں آئی، بات آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یا تو پھر آپ اس کو نبی کی محبت سے نہ جوڑیں، نبی کی تعظیم سے نہ جوڑیں، وہ آپ اپنا بنائیں کہ یہ ہمارا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس کی مہر لگا دی ہے، ختم۔ کوئی حجت نہیں، کوئی جھگجھگ نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی مناقشہ، کوئی سوال نہیں کہ بس نبی کے دور میں تھا وہ اسلام ہے، نبی کے دور میں نہیں تھا اس کو آپ کسی بھی صورت میں ثابت کرنے کی کوشش میرے بھائی نہ کریں۔ کم سے کم اتنا تو ہم کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ آپ والے دین میں پھنس جائیں اور جو اصل ہمارا دین ہے اس سے ہم بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اس میں لگ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ادھر سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
اور اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو حقیقی محبت اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تقاضا ہے محبت کرنے کا، اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہی فکر، وہی سوچ، وہی ولولہ اور وہی جوش پیدا کر دے کہ ہم اسی اسلام کو مانیں جو اسلام میں اللہ تو نے مکمل کر دیا تھا، جس اسلام سے تو راضی ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، اور ان کے منہج کو ایک کر دے، ان کے عقیدے کو ایک کر دے، ان کی محبت کو ایک کر دے، ان کے اعمال کو ایک کر دے۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ ایمان اور توحید پر ہم زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔